اسٹیج پر رونق علماء کرام و شعراء اصلاح، حاضرین مجلس، پردہ نشین ماں میری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن عظیم فرقان حمید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، مگر آئے اس سے قبل ہم اور آپ اپنے آقا و مولا حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، طٰہٰ و یاسین، ہم غلاموں کے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علماء کرام کی لسٹ بہت زیادہ ہے، اسی حساب سے جو چند منٹ آپ کی بارگاہ میں مجھے بولنے کا موقع ملا ہے، میں میلاد رسول کے تعلق سے گفتگو کروں گا، مگر آئے ایک مرتبہ اور حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر لکھتا ہے، بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی، اور فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، اور ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو کہ سرکار تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور میرے نبی کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے؟ میرے امام لکھتے ہیں، مختار کائنات سا داتا کوئی نہیں، مختار کائنات سا داتا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، اور بن مانگے میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا، بن مانگے میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا، منگتا جو آیا مانگنے سلطان کر دیا، خالی در مصطفیٰ سے لوٹا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، بلبل سدرا، طائر سدرا، وہ جبرائیل جو قرآن لے کر نبی کی بارگاہ تک آتے تھے، وہ جبرائیل جو نوح کی بارگاہ میں پہنچتے تھے، وہ جبرائیل جو موسیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے تھے، وہ جبرائیل جو ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے تھے، تمام انبیاء کرام اور تمام رسولان اعظام کی بارگاہ تک پہنچتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، حضرت روح الامین، حضرت جبرائیل علیہ السلام، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت کے بہت پہلے کا واقعہ ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اللہ کے خلیل، میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تک کوئی نہیں جا سکتا، کوئی حاجت ہو تو بتائیں، کوئی ضرورت ہو تو بتائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب تھا،
اے روح الامین، اے بلبل سدرا، تمہارے ساتھ کوئی حاجت نہیں ہے۔ وہ جبرائیل تھے جو کہاں تک جا سکتے تھے؟ جبرائیل خود کہتے ہیں میں وہاں تک جا سکتا جہاں تک کوئی نہیں، لیکن دیکھیں اپنے نبی کی شان کو، دیکھیں اپنے نبی کے مقام کو۔ جب امام احمد رضا نے نبی کی شان کا مطالعہ کیا، جب امام احمد رضا نے نبی کے شان و رفعت و بلندی کا مطالعہ کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی بریلی کی سرزمین سے اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں وہ جبرائیل تھے جو کہاں تک جاتے پتہ نہیں، لیکن یہ میری نبی کا شان ہے۔ حضرت امام احمد رضا لکھتے ہیں دیکھیے سدرا سے آگے روح الامین گئے، دیکھیے سدرا سے آگے شاہ امم گئے، روح الامین سدرا تلک جا کے تھم گئے، پہنچے جہاں نبی وہاں پہنچا نہیں، جہاں پہنچے نبی وہاں پہنچا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل نے کہا تھا میں وہاں تک جا سکتا جہاں تک کوئی نہیں جا سکتا، لیکن میرے نبی کی شان یہ ہے جب میرے آقا معراج پر گئے تو جبرائیل کے سدرا سے آگے گئے، لامکہ سے آگے گئے اور بھی آگے گئے، یعنی میرے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام دیا کہ جبرائیل سے بھی آگے گئے، آدم سے بھی آگے گئے، نوح سے بھی آگے گئے، یعقوب سے بھی آگے گئے، زکریا سے بھی آگے گئے، موسیٰ سے بھی آگے گئے، عیسیٰ سے بھی آگے گئے، غرض کے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک اور تمام ملائکہ سے لے کر تمام جن و انسان تک جہاں تک میرے نبی کی پہنچ ہے وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ تبھی تو بریلی کے امام نے فیصلہ کر دیا سدرا سے آگے دیکھیے شاہ امم گئے، روح الامین سدرا تلک جا کے تھم گئے اور پہنچے جہاں نبی وہاں پہنچا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور رسول پاک کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر مجھے آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، لولاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر مجھے آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا، لولاک لما اظہرت الربوبیت، اے محبوب اگر مجھے آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے رب کو ظاہر نہ کرتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن آج دیکھیں آسمان کی پیدائش ہو چکی ہے، زمین کی پیدائش ہو چکی ہے اور تمام کائنات کا ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ ہر انسان جان رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کی پوجا کرنی چاہیے، اسی کے لیے ساری چیزیں کرنی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں گواہی دے رہی ہے، یہ آسمان گواہی دے رہا ہے، یہ زمین گواہی دے رہی ہے، یہ چاند سورج گواہی دے رہے ہیں، کائنات کا ایک ذرہ ذرہ اور قطرہ قطرہ گواہی دے رہا ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو چکی ہے۔ تبھی تو آسمان کو بنایا گیا، تبھی تو زمین کو بنائی گئی، تبھی تو چاند سورج کو بنائے گئے، تبھی تو کائنات کے ذرے اور قطرہ کو بنائے گئے، اس لیے کہ میرے امام نے فیصلہ کر دیا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بہت خوب، اور سبحان دوسرے شاعر نے اللہ، نقشہ سبحان اللہ۔ کھینچا نہ چاند نہ سورج نہ ستارہ ہی بنا تھا، نہ چاند نہ سورج نہ ستارہ ہی بنا تھا، کچھ بھی نہ تھا موجود میرے سرکار سے پہلے، کچھ بھی نہ تھا موجود میرے سرکار سے پہلے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج اگر ہم آقا کا میلاد پڑھیں، آج اگر ہم آقا کا ذکر کریں تو بہت سارے لوگوں کو جلن ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ یہ میلاد کرنا حضرت امام احمد رضا کی سنت صرف نہیں ہے، میلاد پڑھنا صرف ہند کے راجہ ہم سب کے خواجہ غریب نواز کی بھی سنت صرف نہیں ہے، میلاد پڑھنا نہ تو صرف امام اعظم کی سنت ہے، نہ تو غوث کی سنت ہے، نہ تو قطب کی سنت ہے، نہ تو ابدال کی سنت ہے، بلکہ میلاد پڑھنا صرف نہ تو ابو بکر کی سنت ہے، نہ تو صرف عمر کی سنت ہے، نہ تو صرف عثمان کی سنت ہے، نہ تو صرف علی کی سنت ہے، نہ تو صرف حسن کی سنت ہے، نہ تو صرف حسین کی سنت
सुन्नत है। मिलाद पढ़ना सिर्फ आदम की सुन्नत नहीं, मिलाद पढ़ना सिर्फ असीस की सुन्नत नहीं, मिलाद पढ़ना सिर्फ नूह की सुन्नत नहीं, मिलाद पढ़ना सिर्फ दाऊद की सुन्नत नहीं, मिलाद पढ़ना सिर्फ जकरिया की सुन्नत नहीं, मिलाद पढ़ना सिर्फ मूसा की सुन्नत नहीं, मिलाद पढ़ना सिर्फ यूसुफ की सुन्नत नहीं, मिलाद पढ़ना सिर्फ इब्राहिम की सुन्नत नहीं, मिलाद पढ़ना सिर्फ इस्माइल की सुन्नत नहीं, मिलाद पढ़ना सिर्फ ईसा की सुन्नत नहीं, बल्कि मिलाद पढ़ना तो परवरदिगार की सुन्नत है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने आलम अरवाह में पढ़ा था। जब सिर्फ रूहें थे, अभी जिस्म को बनाया भी ना गया था, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने मिलाद को पढ़ा था। और मिलाद में कौन कौन मौजूद थे? जब सबसे पहले तौहीद का जलसा हुआ, यानी जब सारी रूहों को आलम अरवाह में जमा किया गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम रूहों से खिताब किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? जब रब का ये सवाल सुना तमाम रूहें खामोश थी, किसी में जवाब देने की ताकत और कुव्वत ना थी, लेकिन एक जात ऐसी थी, एक मकाम वाले ऐसे थे, एक मर्तबा वाले ऐसे थे कि जहाँ आदम जवाब ना दे पाए, जहाँ पर नूह जवाब ना दे पाए, जहाँ पर सी जवाब ना दे पाए, जहाँ पर मूसा ईसा जवाब ना दे पाए, लेकिन जब मेरे रब ने कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो सबसे पहले हमारे आका जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा ने जवाब दिया था, भला क्यों नहीं, ए परवरदिगार आलम, तू ही हमारा रब है, तू ही हमारा खालिक व मालिक है। जब ये रिसालत, जब ये तौहीद का जलसा अल्लाह तबारक व तआला ने पढ़ा और इस जलसा को जब खत्म हो गया तो हजरत जिब्रील अमीन से अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ए जिब्राइल कहाँ जा रहे हो, उठा जाओ, एक जलसा और होने वाला है, एक प्रोग्राम और होने वाला है। हजरत जिब्रील अर्ज़ करते यार ए परवरदिगार आलम, इस जलसे में किनको बुलाऊं? आम को बुलाऊं कि खास को बुलाऊं? आदम को बुलाऊं कि नूह के बुलाऊं? दाऊद को बुलाऊं कि यूसुफ को बुलाऊं? मूसा को बुलाऊं कि ईसा के बुलाऊं? अबू बकर को बुलाऊं कि उमर को बुलाऊं? उस्मान को बुलाऊं कि अली को बुलाऊं? एक परवरदिगार आलम, आखिर इस जलसे में, इस प्रोग्राम में किसको बुलाऊं? तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल से कहा था, ए जिब्राइल इस मिलाद में सिर्फ अंबिया कराम को बुलाओ, आदम को भी बुला लो, नूह को भी बुला लो, शीश को भी बुला लो, जकरिया को भी बुला लो, यहया को भी बुला लो, याकूब को भी बुला लो, यूसुफ को भी बुला लो, मूसा को भी बुला लो, ईसा को बुला लो, तमाम अंबिया कराम को बुला लो, तमाम रसूल अलैहिस्सलाम को बुला लो, इसलिए कि ये मिलाद, ये जलसा बहुत अहम होने वाला है। पहला जो जलसा हुआ था हजरत जिब्राइल अर्ज़ करते हैं, ए परवरदिगार आलम, जब तूने पहला जलसा अपने तौहीद का पढ़ा था तो वहां पर हजरत अबू बकर भी मौजूद थे, उस्मान भी मौजूद थे, हजरत अली भी मौजूद थे, हजरत हसन भी मौजूद थे, हजरत हुसैन भी मौजूद थे, गौसे आजम भी मौजूद थे, इमाम आजम भी मौजूद थे, ख्वाजा गरीब नवाज भी मौजूद थे, इमाम अहमद रजा भी मौजूद थे, तमाम औलिया कामिलीन मौजूद थे, गौस भी मौजूद थे, कुतुब भी मौजूद थे, अब्दाल भी मौजूद थे, तमाम इंसान मौजूद थे, चाहे वो काफिर हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो मुर्तद हो, चाहे वो मुनाफिक हो, तमाम इंसानों की रूहें, तमाम काफिरों की रूहें मौजूद थी। ए परवरदिगार आलम, मगर इस जलसा में तू सिर्फ अंबिया किराम की रूह को जमा किया है, आखिर बात क्या है, इसकी वजह क्या है? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए जिब्राइल सुन लो, वो जलसा मैंने कराया था, वो तौहीद का जलसा था, ये जलसा मैं करा रहा हूँ, ये रिसालत का जलसा है। वो जो जलसा था अपने आप को जाहिर करने का जलसा था, ये जो जलसा कर रहा हूँ ये रहमतुल लिल आलमीन का पावर दिखाने का जलसा है। वो जलसा जो मैं किया था वो रब्बुल आलमीन का जलसा था, ये जलसा जो मैं करने जा रहा हूँ अपनी महबूब की शान और शौकत को बयान करने के लिए जलसा कर रहा हूँ, वो जलसा रब्बुल आलमीन का था। ए जिब्राइल, ये जलसा रहमतुल लिल आलमीन का है, इसलिए तमाम अंबिया किराम को जमा कर दो। तमाम अंबिया किराम इकट्ठा हो गए, तमाम के लिए अलग अलग मसनदें बिछाई गई, तमाम अंबिया किराम अपनी अपनी मसनदों पर बैठ गए। अल्लाह तबारक व तआला तमाम अंबिया किराम से खिताब होते हैं, हजरत जिब्राइल मौजूद है, हजरत आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक तमाम अंबिया किराम मौजूद है, और अब तबारक
होगी। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए आदम सुन ले, मैं तुम्हें नबूवत अता करूंगा, और जब तुम दुनिया में जाओगे तुम्हारी नबूवत जब चमक रही होगी, जब तुम्हारे दामन में लोग कलमा पढ़ पढ़ कर इस्लाम में दाखिल हो रहे होंगे, ए आदम सुन लो, अगर उस वक्त मेरा महबूब जलवागर हो जाए तो तुम्हें अपने दीन को छोड़ना होगा और मोहम्मद मुस्तफा के दीन को मानना होगा और कलमा पढ़ना होगा, उसकी मदद भी करनी होगी। बेशक बेशक। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस तरह से तमाम अंबिया इकराम से वादा लिया गया, तमाम ने इकरार किया, लेकिन हम जब कुरान को पढ़ते हैं, जब हदीस को पढ़ते हैं, तमाम हदीसों के किताब को आप छान डालें, चाहे वो बुखारी हो, तिरमिजी हो, मुस्लिम हो, इब्ने माजा हो या इब्ने सुनन अबू दाऊद हो, आप किसी भी हदीसों के किताबों का मुताला कर लें, आपको कहीं पर ये नहीं मिलेगा कि मेरे आका को रब ने आदम के जमाने में भेजा, मेरे आका को रब ने नूह के जमाने में भेजा, मेरे आका को रब ने मूसा के जमाने में भेजा, मेरे आका को अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा के जमाने में नहीं भेजा। ए रब तबारक व तआला, जब तुम्हें मालूम था मैं अपने महबूब को ना तो आदम के जमाने में भेजूंगा, ना तो नूह के जमाने में भेजूंगा, ना तो मूसा के जमाने में भेजूंगा, ना तो ईसा के जमाने में भेजूंगा, ए परवरदिगार आलम, फिर आदम से वादा क्यों लिया गया, फिर नूह से वादा क्यों लिया गया, फिर सी से वादा क्यों लिया गया, फिर दाऊद से वादा क्यों लिया गया, फिर जकरिया से वादा क्यों लिया गया, फिर यहया से वादा क्यों लिया गया। तो रब तबारक व तआला जवाब देता है, ए सवाल करने वाले, ए पूछने वाले, तू जानना चाहता है वादा किस लिए लिया गया। एक वक्त ऐसा आता जब लोग जमीन पर बैठकर मिलाद पढ़ रहे होते तो लोग एतराज कर रहे होते, तुम मिलाद पढ़ रहे हो, ये मिलाद का सबूत कहां से मिला, तुम आका की विलादत का तज़किरा कर रहे हो, ये कहां से मिला। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उस मिलाद में ऐसे ऐसे लोगों को गवाह पेश किया। आदम भी गवाह में मौजूद है, नूह भी गवाह में मौजूद है, तमाम अंबिया गवाह में मौजूद है, और फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील भी गवाही में मौजूद है, और खुद रब तबारक व तआला उस गवाह में भी शामिल है, उस गवाह में मौजूद है। और रब तबारक व तआला ने इन तमाम गवाहों की मौजूदगी में अपने महबूब का मिलाद को पढ़कर ये दुनिया वालों को पैगाम दे दिया, ए दुनिया वालों, अगर तुम्हें कोई मिलाद से रोकना चाहे तुम ना रोको, इसलिए कि मिलाद पढ़ना मेरी सुन्नत है, और मिलाद सुनना आदम की सुन्नत है, मिलाद सुनना नूह की सुन्नत है, मिलाद सुनना जकरिया की सुन्नत है, मिलाद सुनना मूसा की सुन्नत है, मिलाद सुनना ईसा की सुन्नत है, मिलाद सुनना याकूब की सुन्नत है, मिलाद सुनना अबू बकर की सुन्नत है, मिलाद सुनना उमर की सुन्नत है, मिलाद सुनना हजरत इमाम हसन की भी सुन्नत है, हजरत इमाम हुसैन की सुन्नत है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रब तबारक व तआला ने ये पैगाम सबसे पहले आका का मिलाद पढ़कर तमाम दुनिया के लोगों के लिए ये दर्स इबरत दे गए। तभी तो अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सबके रजा, इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी कलम उठाते हैं और लोगों को पैगाम देते हैं, ए लोगों, अगर तुम्हें कोई मिलाद से रोके, अगर तुम्हें कोई मिलाद से मना करे, अरे तुम मिलाद निशान से पढ़ो। इमाम अहमद रजा मेरे आका फरमाते हैं, ए लोग, अगर तुम्हें मिलाद से मना किया जाए तुम्हें रुकना नहीं। अहमद रजा की हाल ये है, सिर्फ बरेली की सरजमीन पर मिलाद ना पढ़ेगा, सिर्फ हिंदुस्तान की सरजमीन पर मिलाद ना पढ़ेगा, सिर्फ पाकिस्तान की सरजमीन पर मिलाद नहीं पढ़ेगा। मेरे इमाम लिखते हैं कि मैं नबी कौनेन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद सिर्फ जमीन पर नहीं पढ़ूंगा। मेरे इमाम लिखते हैं, अशरत डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, अशरत डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए आदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये तो मिलाद के बारे में आप समझ गए कि मिलाद सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने आलम अरवाह में पढ़ा। उसके बाद आज जब हम रबीउल अव्वल का महीना जलवागर होता, लोग अपने घरों में, अपने गांवों में, अपने मस्जिद में और हर तरह के गलियों को सजाते हैं, हर तरह झंडे लगाते हैं। एतराज करने वालों की कमी नहीं है, इसलिए कि रबीउल अव्वल का महीना आते ही पेट में दर्द शुरू हो जाता है। इसलिए कि हुजूर की जब विलादत बासआदत हुई थी तो तमाम दुनिया के लोग खुश थे, सिर्फ एक था जिसका नाम इब्लीस था, वो बहुत परेशान था, जिसके बारे में शायद
نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خصائص الکبریٰ میں حضرت امام سیوطی لکھتے ہیں اور حجت البالغہ میں حضرت امام یوسف نبہانی لکھتے ہیں، جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو رہی تھی تو حضرت جبرائیل ابھی 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر 3 جھنڈے لے کر نکلے اور ایک جھنڈا حضرت آمنہ کے آنگن میں گاڑ دیا، ایک جھنڈا بیت المقدس پر گاڑ دیا اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ میں گاڑ دیا۔ یہ کون جبرائیل ہے؟ یہ وہ جبرائیل ہے جو میرے آقا کی بارگاہ تک قرآن کو لے کر آتے تھے، جو موسیٰ کی بارگاہ میں کتابوں کو لے کر آتے تھے اور نبیوں کی بارگاہ میں صحیفوں کو لے کر آتے تھے، اور ہر وقت نبیوں کے بارگاہ میں یہ جبرائیل کا آنا جانا تھا۔ وہ جبرائیل حضور کی ولادت پر 3 جھنڈے لے کر آتے ہیں، ایک جھنڈا کعبہ کی چھت پر گاڑتے ہیں، ایک جھنڈا آمنہ کے آنگن پر گاڑتے ہیں، ایک جھنڈا بیت المقدس پر گاڑتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین حضرت آمنہ کے آنگن پر جھنڈا گاڑ کر یہ دنیا والوں کو پیغام دے رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ اے لوگوں، میں حضور کی ولادت باسعادت پر حضرت آمنہ کے گھر میں جھنڈا کو گاڑ دیا۔ اے لوگوں، تم اپنے اپنے گھروں میں جھنڈے کو گاڑ دو، تم اپنے اپنے گھروں میں جھنڈے کو لگا دو، تم اپنے اپنے گلیوں میں جھنڈے لگا دو۔ اور حضرت روح الامین نے ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر گاڑا تھا۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین نے کعبے کی چھت پر جھنڈا گاڑا تھا۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آج ہم مسجد کے چھت پہ جھنڈے کو لگائے اور حضرت جبرائیل نے ایک جھنڈا بیت المقدس پر گاڑا تھا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم اولیاء کے مزارات پر جھنڈا لگائے۔ بے شک، بہت خوب۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حضور کی آمد میں حضرت جبرائیل نے جھنڈا لگایا۔ یہ جھنڈا جو ہم لگاتے ہیں یہ حضرت جبرائیل کی سنت ہے، یہ ملائکہ کی سنت ہے۔ 70,000 فرشتوں کی جماعت کو لے کر حضرت جبرائیل امین نے حضور کی ولادت پر جھنڈے لگائے تھے۔ آج اسی کی سنت کو ادا کرتے ہوئے ہر سنی مسلمان اپنے گاؤں میں، اپنے گھروں میں ہرے جھنڈے لگا کر نبی کے عشق و محبت کا اظہار کرتے ہیں، غلامان محمد ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم انسان ہیں، ہمارے پاس طاقت و قوت اتنی نہیں، پاور اتنا نہیں۔ آپ دیکھیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی جب تاریخ 12 ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے، ایک یہودی مکہ میں داخل ہو جاتا ہے اور لوگوں سے پکار پر پوچھتا ہے، اے لوگوں بتاؤ تمہارے یہاں کسی کے یہاں لڑکا پیدا ہوا؟ سارے لوگوں کو سے بلا کر پوچھتے ہیں اور مکہ کے لوگ جواب دیتے ہیں، اے پوچھنے والے، ہمارے یہاں تو روزانہ بچہ پیدا ہوتے ہیں، آج تم یہ کیوں کر رہے ہو کہ تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا نہیں؟ وہ یہودی کہتا ہے، اے لوگوں، اور جو بچہ پیدا ہوتے تھے وہ الگ بات تھی، آج جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کی الگ بات ہے، اس لیے کہ وہ تاریخ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ اس دن کسی کے یہاں کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا تھا سوائے حضرت آمنہ کے گھر کے، سوائے حضرت عبداللہ کے گھر کے۔ جب وہ یہودی پوچھنے لگا، کہا کہ بتائیں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو مکہ کے لوگوں نے جب یہ سوال کیا تو یہودی جواب دیتا ہے، میں نے آسمان پر ایک ستارہ چمکتے دیکھا جو ہر دن نہیں چمکتا، ہر رات نہیں چمکتی، بلکہ یہ اس وقت چمکتا جب کوئی نبی دنیا میں مبعوث کیے جاتے ہیں، جب رب تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو دنیا میں بھیجتا ہے اس وقت ستارہ چمکتا ہے۔ اے لوگوں بتاؤ تمہارے یہاں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ اس لیے کہ میں نے آج آسمان دنیا پر ایک ستارہ طلوع ہوتے دیکھا جو نبیوں کی آمد پر طلوع ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب تبارک و تعالیٰ پاورفل ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے پاس اتنی طاقت و قوت ہے، وہ چاہے جو چاہے کر سکے، اس کے کام میں کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم انسان ہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ہم نبی کی ولادت میں سورج کو طلوع کروا دے، چاند کو نکلوا دے اور ستارے کو جگمگا دے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی آمد میں تارے کو، ایک خاص تارے کو طلوع فرما کر اپنی حضور کی ولادت کی خوشی منانے کا اظہار فرماتے ہیں۔ لیکن ہم انسان ہیں، ہمارے پاس بھی طاقت و قوت نہیں، اس لیے آج ہم اپنے گلیوں میں، اپنے گھروں میں بلب لگا کر، لائٹیں لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کو یاد کرتے ہیں، زندہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے شمار فضیلت دی،
تمام نبیوں کے تاجدار بھی ہے، تمام نبیوں کے سردار بھی ہے، مالک جنت بھی ہے، مالک کوثر بھی ہے، اس لیے کہ جب حضور مدینہ شریف میں آمد حضور کی ہو رہی تھی، جب مدینے کے گلیوں میں حضور داخل ہو رہے تھے، جب وہاں کے بچوں اور بچیوں کو معلوم ہوا کہ حضور مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، حضور مدینے میں جلوہ گر ہونے والے ہیں، تو مدینے کے تمام بچوں اور بچیاں اپنے اپنے گھروں کے چھت پر چڑھ گئی اور چڑھ گئے اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھنے لگے۔ وہ عربی اشعار میں پڑھ رہے تھے، گویا کہ وہ کہہ رہی تھی سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جن کی تو بلند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچوں سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، اور کیا خبر کیا مگر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ گویا کہ مدینے کی بچوں اور بچیاں حضور کی آمد جب مدینے میں ہو رہی تھی، یہ گنگنا رہی تھی، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبہ کہوں تجھے، تیرے تو وصف تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رسا نے ختم سکن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت کافی ہو گیا، میں نے چند کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا، جو کچھ بولنے میں غلطی خامی ہو گئی معاف عطا فرما، اور جو کچھ صحیح بیان ہوا اس میں سب سے پہلے مجھے اور تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔